اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ترجمہ: اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ آیت بھی حج کے بارے میں ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو چیزیں لوگوں کے لیے واضح کی ہیں۔ نمبر 1، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس حجر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ نمبر 2، جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی مزدلفہ میں قیام کرو۔ جہاں فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حج کے دوران تجارت کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کام بہت عام ہوتا تھا۔ حج ایک ایکٹیویٹی کالونی ہوتی تھی، لوگ اپنے علاقوں میں چیزیں لے کر آتے تھے، پھر جہاں کر بیچتے تھے، منافع کماتے تھے۔ تو اسلام آنے کے بعد لوگوں نے اسے حرام سمجھا اور گناہ کے ڈر سے خود ہی اسے چھوڑ دیا کہ حج تو ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے خاص ہے، تو اس میں تجارت تو منع ہوگی۔ لیکن جب یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دوران آ کر اللہ کا فضل تلاش کیا جائے، تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر تجارت کی جائے تو یہ کام ساتھ میں کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے معاش کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو اشارہ ہوا ہے وہ ہے مزدلفہ میں قیام کا۔ قرآن میں اسے مشعر الحرام کہا گیا ہے، اور جہاں پہ ٹھہرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ پھر ایک جگہ سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور سفر کا آغاز کیا۔ پھر جب مزدلفہ آ کر ٹھہرے پوچھا سائل کہاں ہے؟ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا یہی مشعر الحرام ہے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حج عرفات، اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک چھوٹ جائیں، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، تو باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات تک نہ پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اور حج کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر رات مینا میں گزارنی ہوتی ہے۔ اگلے دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، اس دن صبح سویرے عرفات کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جایا جائے۔ وہاں پہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ملا کر اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر غروب آفتاب تک وہیں قیام کرنا ہوتا ہے۔
جس میں کوئی نماز وغیرہ ادا نہیں کرنی ہوتی، وہاں صرف دعا کرنا ہوتی ہے، وہاں سب کے اندر دعا کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، وہاں جس طرح بھی ہو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، رب کی رضا کے لیے نیتی سے خوب جی بھر کر اپنے رب سے دعا کی جائے، دل کو صرف اپنے رب سے جوڑ لیا جائے، سرگوشیاں کی جائیں، اپنے رب کو منایا جائے، اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تعالیٰ امید سے بڑھ کر دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے بعد عرفات سے روانگی ہوتی ہے، لیکن عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرنی ہوتی ہیں اور رات وہیں کھلے آسمان تلے بسر کرنی ہوتی ہے۔ یہی مزدلفہ کا قیام ہے۔ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یاد کرو اسے جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ میدان عرفات اور مزدلفہ میں زمانہ جاہلیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے خوب گپے لگایا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، ان کے قصے کہانیاں وہاں بیٹھ کر ایک دوسروں کو سناتے تھے، اپنے آباء و اجداد اور قبیلوں کے بارے میں روتے دھوتے تھے۔ تو یہاں پہ بہت واضح بتا دیا گیا کہ یہ جگہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ یہ کچھ لوگ جو عرفہ میں وقوف کرنے سے پہلے ہی لوٹ آتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، یہ حج کا حصہ ہے، وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور وقوف عرفہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ اپنے کھانے پینے کے بارے میں، اپنے خاندانوں کے بارے میں، اپنے بچوں کی نوکریوں کے بارے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں، بلکہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اسے اس طریقے سے یاد کرنا ہے جیسے اس نے ہدایت کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اسے یاد کرنا ہے۔ آیت کے اینڈ میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، یعنی تم لوگ حج کی حقیقت اور اہمیت سے ناواقف تھے، بس حج کی صرف شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی اصل روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ اس لیے جہاں پہ اس چیز کا زور دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اسے اختیار کیا جائے اور زمانہ جاہلیت کے طریقے ترک کر دیے جائیں۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعائیں کرے تو وہ قبول فرمائے، اگر وہ اسے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو بار بار اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے، اور ہمیں بہترین عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔